عنایا نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ اپنے بھائی کی زندگی کی خاطر کتنا بڑا خسارہ اس نے اپنی جھولی میں ڈالا تھا۔ سر کے بالوں میں چاندی اتری ہوئی، چہرہ جھریوں زدہ، تون نکلی ہوئی، وہ کہیں سے بھی عنایا کا ہم پلہ نہیں تھا۔ تو ہے وہ کلی جس کے کمینے بھائی نے میرے بھائی کی جان لی، اسلم خانزادہ نے غصے سے کہتے اگلے ہی پل عنایا کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا کہ اس کی نت دور جا گری اور ناک سے خون بہنے لگا۔ اٹھ اور کپڑے بدل۔ تجھے کیا لگا میں اپنے بھائی کی قاتلہ کے ساتھ سہاگ رات مناؤں گا؟ تو بس ایک مہرہ ہے میری بلندی تک پہنچنے کا۔ ہٹ میرے بستر سے، آئندہ میرے بستر پر تو کیا صوفے پر بھی بیٹھنے کی جرت نہ کری۔ تیری اوقات صرف زمین کی ہے، سمجھی؟ اسلم خانزادہ نے غصے سے عنایا کا بازو پکڑ کر اسے بستر سے اٹھایا اور اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا کونا بری طرح سے اس کے پیٹ میں لگا کہ وہ کرا اٹھی۔ سورج کی نارنجی کرنیں گھاس پر پڑ رہی تھیں، پرندوں کی چہچہاٹ صبح کی ہلکی سرد ہوا کے ساتھ بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ خان حویلی کے ڈائننگ ہال کا منظر تھا، جہاں سربراہی کرسی پر سفید رنگ کے کلف لگے شلوار قمیص میں مونچھوں کو تاؤ دیتے بہرام خانزادہ بیٹھے تھے، جن کی عمر لگ بھگ 60 سال تھی۔ ان کی بائیں جانب ان کا بڑا بیٹا اسلم خانزادہ بیٹھا تھا، جو ہو بہو ان کی کاپی تھا۔ 40 سالہ اسلم خانزادہ پراٹھے کا نوالہ توڑتا بہرام خانزادہ سے مخاطب ہوا۔ بابا سائیں، وہ شاہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ میں نے بہت شرافت سے جا کر زمین کا تقاضا کیا تھا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ آپ بتائیں بابا سائیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلم خانزادہ بہرام خانزادہ کی طرف دیکھتا ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ بابا سائیں، وہ زمین ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس پر اگر پلازا بن گیا تو ہمیں اس قدر فائدہ ہوگا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرام خانزادہ کی دائیں جانب بیٹھے شاویز خانزادہ نے کہا، جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شاویز، وہ زمین بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو تم دونوں انگلی ٹیڑھی کر لو۔ بہرام خانزادہ کی بات کا مطلب سمجھتے شاویز خانزادہ اور اسلم خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سائیں، آپ کی لالی اور امروز سے بات ہوئی؟ بہرام خانزادہ کی زوجہ افشا بیگم نے پوچھا، جو وہاں چائے کی کیتلی رکھنے آئی تھی۔ افشا بیگم کی بات پر اسلم اور شاویز خانزادہ ناگواری سے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں، میری بات ہوئی تھی، ان دونوں کے امتحانات چل رہے ہیں، اسی لیے مصروف ہیں، بہرام خانزادہ نے افشا بیگم کو بتایا۔ بہرام خانزادہ کی پہلی بیوی سے ان کی 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا اسلم خانزادہ اور چھوٹا بیٹا شاویز خانزادہ۔ بہرام خانزادہ کی پہلی بیوی کی وفات شاویز خانزادہ کی پیدائش پر ہو گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے افشا بیگم سے دوسری شادی کی، جن سے اللہ نے ان کو 2 اولادیں عطا کی، ایک بیٹا امروز خانزادہ اور ایک بیٹی لالا رخ، جو دونوں شہر میں ڈاکٹری پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ یونیورسٹی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ میڈیکل کے سیکنڈ پروف کے طلبہ کی کلاس میں اس وقت ادھم مچا ہوا تھا، کیونکہ پروفیسر اب تک کلاس میں نہیں آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جینس کی پینٹ پر اسکائی بلو کلر کی شرٹ پر اوور آل پہنے اسفند خانزادہ کلاس میں داخل ہوا۔ سائلنس کلاس، ڈاکٹر شہریار بزی ہیں تو آپ کی کلاس میں لوں گا، اسفند خانزادہ کہتا سلائیڈ آن کر گیا۔ کلاس کی ساری لڑکیوں کا دھیان پڑھائی سے زیادہ پڑھانے والے کی طرف تھا، مگر اسفند کی نظریں بار بار صرف پہلے بینچ کی طرف اٹھتیں، جہاں بڑی سی چادر سر پر ٹکائے لالا رخ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسفند کی نظروں سے خاصا کنفیوز ہو رہی تھی۔ اوکے، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل سر کنٹینیو کریں گے۔ اسفند اپنا اسٹیتھوسکوپ پکڑتا کلاس سے باہر نکل گیا۔ اسفند کے نکلتے ہی لالا رخ نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ ہیلو بیوٹیفل۔ لالا رخ لائبریری میں شیلف کے قریب کھڑی کتاب ڈھونڈ رہی تھی جب اسفند نمودار ہوا۔ ڈرا دیا آپ نے مجھے۔ لالا رخ اچانک اس کے پیچھے سے آنے پر ڈر کر بولی۔ کم آن، میری خارنی اتنی ڈرپوک ہے؟ اسفند نے لالا رخ کی تھوڑی اونچی کرتے کہا۔ نہ کہیں کوئی دیکھ لے گا، اور ویسے یہ بتائیں کہ آپ آج ہماری کلاس میں کیا کر رہے تھے؟ لالا رخ فوراً ادھر ادھر دیکھتی اسفند کا ہاتھ اپنی تھوڑی سے ہٹا گئی۔ ڈاکٹر شہریار بزی تھے تو انہوں نے مجھے بھیج دیا، آخر کو ان کا فیورٹ اسٹوڈنٹ ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟
میرے سمجھانے سے تمہیں زیادہ اچھا سمجھ آیا؟ اسفند نے شرارت سے کہا۔ جی، کچھ زیادہ ہی اچھے سے۔ پورے ٹائم تو آپ مجھے گھور کر انکمفرٹیبل کر رہے تھے۔ لالا رخ منہ بناتے بولی۔ میرے گھورنے سے آپ انکمفرٹیبل ہو رہی تھیں یا محبت سے دیکھنے پر شرم سے سرخ ہو رہی تھیں؟ اسفند نے لالا رخ کا گال کھینچتے ہوئے کہا۔ اسفند، بہت برے ہیں آپ۔ لالا رخ شرماتی وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے اسفند کا جاندار قہقہا گونجا۔ لالا رخ میڈیکل کے دوسرے سال میں تھی، جبکہ اسفند کارڈیالوجی میں اسپیشلائزیشن کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ محبت کرتے تھے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ان کی محبت کا انجام کیا ہونا تھا یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ شاہ حویلی کے لاؤنج میں شاہ میر شاہ ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ عنایا منہ پھلاتے ان کے سامنے آ بیٹھی۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ادھر آؤ اپنے بابا کے پاس۔ شاہ میر شاہ نے ٹی وی بند کرتے عنایا کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ بابا سائیں، مجھے آئی فون 17 پرو میکس لینا ہے، مگر مورے نے ڈانٹ دیا کہ خبردار جو اپنے بابا سے اس بارے میں بات کی تو۔ عنایا آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے شاہ میر شاہ کو اپنی والدہ کی شکایت لگانے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کرن، کہاں ہیں آپ؟ ادھر آئیے۔ شاہ میر شاہ نے اپنی شریک حیات کو آواز لگائی۔ جی شاہ صاحب۔ کرن شاہ سر پر دوپٹہ سنبھالتی شاہ میر شاہ کے پاس آئیں۔ آپ نے ہماری گڑیا کو کیوں ڈانٹا؟ شاہ میر شاہ نے ناراضگی سے کرن شاہ سے استفسار کیا۔ شاہ جی، نئے فون کی ضد کر رہی ہے، اور وہ بھی جو پورے 5 لاکھ کا ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ پہلے میٹرک تو پورا کر لے، پھر فون بھی لے دیں گے، مگر وہی ضد کہ ابھی چاہیے۔ کرن شاہ غصے سے عنایا شاہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ مگر آپ کو ایسے ہماری بیٹی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ 5 لاکھ ہماری بیٹی سے زیادہ اہم تو نہیں۔ مگر آپ کی موریں ٹھیک کہہ رہی ہیں عنایا، میٹرک کے بعد آپ کی پسند کا فون آپ کو ملے گا، مگر ابھی دل لگا کر پڑھائی کرو، کل آپ کا پیپر ہے نا؟ شاہ میر شاہ نے عنایا کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، کل میرا لاسٹ پیپر ہے، مگر اچھے نمبر آنے پر میں خود جا کر اپنی پسند کا فون لوں گی، وعدہ؟ عنایا نے شاہ میر شاہ کے آگے ہتھیلی پھیلائی۔ وعدہ میری جان۔ شاہ میر شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا۔ زوریز بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ ان باپ بیٹی کی محبت پر مسکراتی ہوئی کرن شاہ کی نظر سیڑھیوں سے اترتے اپنے بڑے بیٹے زوریز شاہ پر پڑی۔ مورے، زمین پر جا رہا ہوں، زوریز نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ بیٹا دھیان سے جانا، مجھے خانوں کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ شاہ میر شاہ نے زوریز کو تنبیہ کی۔ جی بابا۔ زوریز نے شاہ میر شاہ کی بات پر اثبات میں سر ہلایا۔ عنایا زوریز کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ گڑیا، ہمیں اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اگلے ہفتے وہ آ رہا ہے۔ زوریز نے عنایا کے سر پر چپت رسید کی۔ سچی؟ تب تک تو میرے پیپرز بھی ختم ہو جائیں گے، پھر میں لالا کے ساتھ خوب گھوموں گی، عنایا خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، جس پر سب مسکرا دیے۔ شاہ میر شاہ کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا زوریز شاہ، جو اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد گاؤں کی زمینیں سنبھال رہا تھا۔ اس سے چھوٹا اسفند خانزادہ تھا، جس کی اسپیشلائزیشن کا آخری سال تھا، اور سب سے چھوٹی عنایا جو میٹرک میں تھی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ سورج اپنی جوبن پر تھا۔ افتخار، زمین کا حال کیسا ہے؟ زوریز نے اپنے خاص ملازم سے پوچھا۔ جی چھوٹے صاحب، فصل اچھی ہے، مزارعین مطمئن ہیں، افتخار نے زوریز کو بتایا۔ یہ تو اچھی بات ہے، زوریز مسکراتا ہوا بولا۔ یہ خان ہماری زمین پر کیا کر رہے ہیں؟ زوریز اپنی زمین پر پہنچا ہی تھا کہ سامنے اسلم اور شاہویز خانزادہ کو دیکھ کر زوریز کا غصہ اود آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زوریز غصے سے آگ بگولا ہوتا بہرام خانزادہ اور شاہویز خانزادہ کی طرف بڑھا۔ افتخار بھی زوریز کے پیچھے بھاگا۔ ارے آئیے شاہ صاحب، بھول گئے آپ؟ میں نے آپ کے بابا کے شاہ میر شاہ سے بات کی تھی اس زمین کے بارے میں، اسلم خانزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ بابا نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ زوریز اسلم خانزادہ کی آنکھوں میں گھورتا بولا۔ یاد ہے، سب یاد ہے، اس لیے تو اب ہم آپ کی زمین پر خود آئے ہیں، یہ بتانے کہ ہم خان ہیں اور ہمارا جس چیز پر دل آ جائے وہ ہماری ہو کر رہتی ہے، اس لیے آج سے یہ زمین بھی ہماری، ہم اس پر پلازا بنائیں گے۔ اسلم خانزادہ نے طنزیہ مسکراتے ہوئے زوریز کو دیکھا۔ لگتا ہے تم بھول گئے ہو کہ کس سے بات کر رہے ہو۔ تمہارے سامنے کوئی عام مزارع نہیں بلکہ شاہ خاندان کا وارث کھڑا ہے،
اور یہ زمین ہماری ہے، اور شاہوں کے جیتے جی یہ زمین تمہیں کبھی نہیں مل سکتی، اسی لیے شرافت سے چلے جاؤ یہاں سے۔ زوریز نے اسلم خانزادہ کو کندھے سے پیچھے دھکیلتے کہا، تیری یہ جرت؟ شاہویز خانزادہ غصے سے دھاڑتا اپنی گن نکال گیا۔ شرافت تو ہم نے اب تک دکھائی تھی، لیکن تم لوگوں نے خانوں کو للکار کر اچھا نہیں کیا۔ اسلم خانزادہ غصے سے زوریز کو مکہ مارتا چلایا، تمیز سے پیش آؤ ہمارے سائیں سے۔ افتخار غصے سے آگے بڑھا۔ اسلم خانزادہ اور افتخار میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ یہ زمین تو ہم لے کر ہی رہیں گے۔ شاہویز خانزادہ غصے سے اپنی بندوق کا رخ زوریز شاہ کی طرف کر گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ بندوق نیچے کرو۔ زوریز چلاتے ہوئے شاہویز خانزادہ سے بندوق چھیننے لگا۔ ہمارے سائیں پر بندوق تاننے کی تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی؟ افتخار نے غصے سے اسلم خانزادہ کو زمین پر دھکا دیا اور اسے بری طرح پیٹنے لگا۔ بندوق نیچے کرو، شاہویز چل جائے گی۔ زوریز شاہویز خانزادہ پر چلایا، مگر وہ جیسے سن نہیں رہا تھا۔ حسد اور لالچ اس پر حاوی ہو گئے تھے۔ دونوں بری طرح گتھم گتھا ہو گئے کہ اچانک بندوق کا ٹریگر دب گیا۔ شاہویز! چھوٹے سائیں! گولی کی آواز سن کر افتخار اور اسلم خانزادہ زوریز شاہ اور شاہویز خانزادہ کی طرف بڑھے۔ سلام لالا۔ لالا رخ یونیورسٹی سے گھر آئی تو امروز خانزادہ کو لاؤنج میں لیپ ٹاپ پر کام کرتا پایا۔ وعلیکم السلام۔ امروز خانزادہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ آج یوں ہی نہیں آئے؟ مجھے لگا لیٹ کلاس ہے آپ کی۔ لالا رخ فریج سے پانی نکال کر پیتی بولی۔ ہاں تھی، مگر وہ بھی کینسل ہو گئی، پھر میں آیا ہی نہیں۔ تم بتاؤ، تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ امروز نے مصروف انداز میں پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس۔ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، آپ نے کھانا کھایا یا نہیں؟ لالا رخ نے پلیٹ نکالتے سوالیہ نظروں سے امروز کی طرف دیکھا۔ پہلے کبھی تمہارے بغیر کھایا ہے؟ تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، جلدی سے لگاؤ کھانا، امروز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی محبت پر لالا رخ مسکرا دی۔ امروز اور لالا رخ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور انہوں نے شہر میں ہی ایک فلیٹ لے رکھا تھا جہاں وہ دونوں ساتھ رہتے تھے، کیونکہ ہاسٹل میں رہنا ان دونوں کی طبیعت کے خلاف تھا۔ لالا رخ میڈیکل کے دوسرے سال میں، جبکہ امروز خانزادہ میڈیکل کے آخری سال میں تھا۔ گولی کی آواز اس قدر تیز تھی کہ پرندے بھی ڈر کے مارے تھر تھرا اٹھے۔ سائیں! شاہویز! افتخار اور اسلم ان دونوں کی طرف بھاگے۔ سائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ افتخار نے پریشانی سے زوریز شاہ سے پوچھا، جو زمین پر گرا ہوا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، زوریز نے افتخار کو تسلی دی۔ شاہویز! میرے پیارے بھائی، آنکھیں کھولو اپنی، تم یوں نہیں جا سکتے، کھولو اپنی آنکھیں۔ اسلم خانزادہ پاگلوں کی طرح شاہویز خانزادہ کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ ہاتھا پائی کے دوران گولی شاہویز خانزادہ کے سینے پر جا لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میرا بھائی مر گیا، تم نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے۔ اسلم خانزادہ غصے سے زوریز شاہ کی طرف بڑھا اور اتنی زور کا مکہ اس کے منہ پر مارا کہ ایک پل کو زوریز کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا، مگر زوریز نے جوابی وار نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلم خانزادہ صدمے میں ہے۔ میں نے نہیں مارا، بندوق تمہارے بھائی نے نکالی تھی، میں صرف اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ زوریز نے اپنے چہرے سے نکلتے خون کو صاف کرتے کہا۔ بکواس بند کرو، میں تمہیں سڑک پر لے آؤں گا، تم میرے بھائی کے قاتل ہو، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اسلم خانزادہ غصے سے زوریز شاہ کی طرف بڑھنے لگا کہ افتخار فوراً سے زوریز کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ سائیں، ابھی یہاں سے چلیں، اسلم خانزادہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرے آپ مہربانی کر کے چلیں یہاں سے۔ افتخار کہتے زوریز شاہ کو گاڑی میں بٹھاتا گاڑی بھگا لے گیا۔ نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو۔ شاہویز، میرے بھائی آنکھیں کھولو۔ اسلم خانزادہ روتا ہوا شاہویز خانزادہ کے بے جان وجود کی طرف بڑھا۔ خان حویلی میں اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ بہرام خانزادہ کا لاڈلا سپوت شاہویز خانزادہ منو مٹی تلے دفن ہو گیا تھا۔ بابا سائیں، میں اس زوریز شاہ کو بھی بالکل ویسے ہی موت کے گھاٹ اتاروں گا جیسے اس نے میرے بھائی کے ساتھ کیا۔ اسلم خانزادہ آنکھوں میں خون لیے دھاڑا۔ تم فکر مت کرو اسلم، شاہوں نے میرا بازو کاٹا ہے، میں ان کی کمر توڑ دوں گا کہ نہ وہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے۔ بہرام خانزادہ آنکھوں میں نفرت لیے بولے۔ خان جی، امروز کو تو بتا دیں کہ اس کا پیارا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا،
آپ لوگوں نے تو اس کا انتظار کیے بغیر ہی شاہویز کو دفنا دیا۔ افشا بیگم آنکھوں میں نمی لیے بولی، خبردار جو امروز کو اس سب کی خبر دی تو اسے شہر میں ہی رہنے دو۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہاری ان 2 اولادوں کو گاؤں کا نظام کتنا کھٹکتا ہے۔ اب جو ہونے والا ہے، امروز کو بلا کر میں اپنے پیر پر کلہاڑی نہیں مار سکتا، اسے شہر ہی رہنے دو۔ یہاں آئے گا تو اس کی قانون اور انصاف کی نصیحتیں شروع ہو جانی ہیں، اسی لیے میں نے اسے شاہویز کی موت کے بارے میں بھی نہیں بتایا، ورنہ وہ یہاں آ کر سارے معاملات خراب کر دے گا، اور تم مردوں کے معاملات سے دور ہی رہا کرو افشا۔ بہرام خانزادہ غصے سے کہتے مردان خانے کی طرف بڑھ گئے۔ اسلم خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ لہرائی جو اس نے فوراً سے چھپا لی، اور بہرام خانزادہ کے پیچھے بڑھ گیا۔ یہ شاہ حویلی کے لاؤنج کا منظر تھا، جہاں شامیر شاہ، زوریش شاہ اور کرن شاہ پریشان حالت میں سر پکڑے بیٹھے تھے۔ میں نے تمہیں احتیاط کرنے کا کہا تھا زوریز، یہ نہیں کہا تھا کہ خانوں کے سینے میں گولی ہی اتار آؤ۔ تمہیں معلوم ہے اس کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ شامیر شاہ غصے سے دھاڑے۔ بابا جان، قسم لے لیں، میں نے اس پر گولی نہیں چلائی، بندوق اس نے نکالی تھی اور مجھ پر تانی تھی، میں نے صرف اپنا بچاؤ کیا۔ اگر میں مزاحمت نہ کرتا تو آج شاہویر خانزادہ کی جگہ میں اس دنیا میں نہ ہوتا۔ زوریش شاہ نے پریشانی سے وضاحت دی۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کرن شاہ زوریش شاہ کی بات پر تڑپ کر رہ گئی۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا، یہ بات ہم باقی سب کو کیسے سمجھائیں گے؟ خانوں کو تو موقع مل گیا ہے ہم سے اپنی دشمنی نکالنے کا، بس خدا کرے کہ کچھ دے دلا کر ہماری جان چھوٹ جائے، وہ لوگ خون بہانا مانگ لیں۔ شامیر شاہ نے پریشانی سے کہا۔ یا پھر کرن شاہ نے ڈرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا۔ کبھی نہیں، میری بیٹی کی طرف جس نے بھی آنکھ اٹھائی میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ شامیر شاہ غصے سے دھاڑے۔ شاہویز خانزادہ کی موت کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ آج بہرام خانزادہ نے جرگہ بلایا تھا۔ سائیں، آپ اسفند کو بلا لیتے، آپ کو اور زوریز کو حوصلہ ہو جاتا۔ کرن شاہ نے شامیر شاہ کو شال پہناتے کہا۔ نہیں کرن، میں اور زوریز سنبھال لیں گے، اسفند کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، میں اسے یہاں بلا کر اسے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اس وقت میری تینوں اولادیں خانوں کے نشانے پر ہیں، اسفند کو بلا کر میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ تم فکر مت کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہی ہوگا۔ شامیر شاہ کہتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ مورے، دعا کیجیے گا۔ زوریز آنکھوں میں نمی لیے کرن شاہ کے سامنے سر جھکا گیا۔ اوہ میرے لال، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ کرن شاہ اپنے آنسو پر قابو پاتی زوریز شاہ کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ لالا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی، آپ فکر مت کرو۔ کمرے کے دروازے سے جھانکتی عنایا زوریز کو دیکھ کر بولی، لالا کی جان، لالا صدقے۔ زوریز شاہ نے عنایا کا ماتھا چوما اور اپنے آنسو صاف کرتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جرگے کی مخصوص جگہ پر گاؤں کے سرپنچ درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بائیں طرف شاہ اور دائیں طرف خان بیٹھے ہوئے تھے۔ جرگہ شروع کیا جائے۔ سرپنچ صاحب نے دونوں شاہ اور خان کی طرف دیکھ کر کہا، سرپنچ جی، ان شاہوں کے بیٹے زوریش شاہ نے میرے بیٹے شاہویز خانزادہ کا قتل کیا ہے۔ بہرام خانزادہ غصے سے دھاڑے۔ زوریش شاہ، کیا آپ پر لگایا گیا الزام سچ ہے؟ سرپنچ صاحب نے زوریش سے پوچھا۔ نہیں سرپنچ صاحب، میں نے شاہویز خانزادہ کا قتل نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ زبردستی ہماری زمین پر آئے تھے اور شاہویز خانزادہ نے مجھ پر بندوق تانی تھی، میں نے صرف اپنا دفاع کیا تھا اور ہاتھا پائی میں شاہویز خانزادہ کو گولی لگ گئی، میرا ملازم گواہ ہے۔ زوریش شاہ نے اپنی صفائی کہنے کے بعد افتخار کی طرف اشارہ کیا۔ بہرام خانزادہ کو کھیل اپنے ہاتھ سے پھسلتا ہوا محسوس ہوا۔ ملازم تو خریدا بھی جا سکتا ہے۔ سرپنچ صاحب، میرے بیٹے کا قتل ہوا ہے، مجھے انصاف چاہیے، ورنہ میں پولیس سے مدد لوں گا۔ اسلم خانزادہ نے حیرت سے باپ کو دیکھا، جو خود گھر میں کہہ رہے تھے کہ پولیس کو شامل نہیں کرنا، اور اب پولیس کی دھمکی دے رہے تھے۔ پولیس کا نام سن کر سرپنچ صاحب فوراً شامیر شاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شاہ صاحب، آپ کے بیٹے سے قتل ہوا ہے، آپ مقتول کے خاندان کو کیا دے سکتے ہیں؟ سرپنچ صاحب شامیر شاہ سے مخاطب ہوئے۔ پولیس کے نام پر سرپنچ صاحب کے بدلتے تاثر دیکھ کر شامیر شاہ سمجھ گئے تھے کہ بغیر کارروائی کے ہی ان کے بیٹے کو مجرم مانا جا چکا ہے۔ میں اپنی زمین جس کا مطالبہ بہرام خانزادہ نے مجھ سے کیا تھا، خانوں کو دینے کو تیار ہوں۔ شامیر شاہ کندھے جھکائے بولے۔ بابا؟ زوریش شاہ نے حیرت سے اپنے والد کو دیکھا۔
جن کے کندھوں کے ساتھ شاید ہمت بھی جھک گئی تھی۔ ہمیں اب وہ زمین نہیں چاہیے، بہرام خانزادہ نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کیا چاہیے آپ کو؟ سرپنچ صاحب نے بہرام شاہ سے پوچھا۔ ہمیں خون کے بدلے خون چاہیے، جیسے تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو قتل کیا، بالکل اسی طرح تمہارے بیٹے کو بھی پورے گاؤں کے سامنے گولیوں سے لہو لہان کیا جائے گا، یہی ہمارا تقاضا ہے۔ بہرام خانزادہ سفاکی سے بولے۔ بہرام خانزادہ کی بات پر جمع گوئیاں ہونے لگیں۔ شامیر شاہ کا دل جیسے کسی نے زور سے جکڑ لیا ہو۔ وہ اپنے جوان بیٹے کو جیتے جی موت کے منہ میں کیسے بھیج سکتے تھے؟ مہربانی کر کے ایسا مت کیجیے خان صاحب، آپ نے جوان بیٹا کھویا ہے، آپ جوان بیٹا کھونے کی تکلیف جانتے ہیں۔ مہربانی کر کے کوئی اور شرط بتا دیں، میں آپ کی اس شرط پر جیتے جی مر جاؤں گا۔ شامیر شاہ سب کے سامنے بہرام خانزادہ کے ہاتھ جوڑتے بری طرح رو دیے۔ زوریز کا دل اپنے باپ کو بے بس دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش وہ گولی شاہبیز خانزادہ کو نہ لگتی۔ زوریز نے آنکھیں میچتے سرد آہ بھری۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری تکلیف کم کر دیتا ہوں۔ میرے بیٹے شاہویز کی موت کے بدلے اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے اسلم خانزادہ سے کر دو۔ بہرام خانزادہ کی بات پر اسلم خانزادہ نے حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جنہوں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آخر وہی ہوا جس کا شامیر شاہ کو ڈر تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ زوریز شاہ غصے سے بہرام خانزادہ کی طرف بڑھا کہ لوگوں نے پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کہاں میری کم عمر بہن اور کہاں تمہارا عمر رسیدہ بیٹا؟ شاہویز کو تو غلطی سے گولی لگی تھی، مگر تمہارے سینے میں خود گولی اتاروں گا۔ زوریز شاہ غصے سے دھاڑا۔ زوریز خاموش ہو جاؤ۔ شامیر شاہ زوریز کا بازو پکڑ کر زور سے چلائے۔ سوچ لو، جوان بیٹی کی سرعام دردناک موت یا پھر بیٹی کی شادی۔ بہرام خانزادہ نے مسکراتے ہوئے شامیر شاہ کی بے بسی کا جیسے مزہ لیا۔ مجھے منظور ہے، اس جمعے کو بارات لے آنا۔ شامیر شاہ اپنے آنسو پر قابو پاتے فوراً سے گاڑی کی طرف بڑھے۔ بابا، یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے مر جانے دیتے بابا، مگر یہ فیصلہ کیوں کیا آپ نے؟ میری معصوم بہن کی زندگی کا سودا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ زوریز روتے ہوئے شامیر شاہ کا بازو پکڑ کر بولا۔ گھر چلو پھر بات کرتے ہیں، شامیر شاہ کہتے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ بابا، شامیر شاہ حویلی میں داخل ہوئے کہ زوریز ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کرن شاہ جو کب سے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی بھاگتی ہوئی آئیں۔ بابا پلیز مجھے مر جانے دیں، مگر یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں، یہ موت سے بدتر ہے بابا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں عنایہ کے ساتھ؟ وہ تو آپ کی لاڈلی ہے، پلیز بابا، زوریز شاہ نے روتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ کیا فیصلہ ہوا شامیر؟ کچھ بولیے، زوریز کیوں رو رہا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، پلیز مجھے بتائیے۔ کرن شاہ پریشانی سے شامیر شاہ کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ میری زندگی کے بدلے اس اسلم خانزادہ سے عنایہ کا سودا کرائے ہیں یہ۔ زوریز دھاڑے مار مار کر رو دیا۔ شامیر، یہ کیا کہہ رہا ہے زوریز؟ یہ سچ نہیں ہے نا؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا تھا کہ کوئی آپ کی بیٹی کے بارے میں بات کرے گا تو آپ اس کی آنکھیں نوچ لیں گے۔ کچھ تو کہیے شامیر۔ کرن شاہ شامیر شاہ کو بت بنا دیکھ کر چلائیں۔ کہا تھا میں نے، کہا تھا کرن، لیکن تب میں بے بس نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انسان بے بسی کی حالت میں وہ فیصلہ بھی لے لیتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ شامیر شاہ صوفے پر ڈھہ گئے۔ شامیر، وہ عنایہ سے عمر میں دگنا ہے، 2 بار اس کی بیویاں اس کی نشے اور جوئے کی عادت سے اسے چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ خدارا میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم مت کریں۔ کرن شاہ روتی شامیر شاہ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ گئی۔ شکر کریں آپ وہاں جرگے میں نہیں تھی کرن، ورنہ یہ فیصلہ میں نے کیسے لیا آپ نہیں جان سکتی۔ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا، ایک طرف اپنی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دوں یا دوسری طرف بیٹی کو ایک بےجوڑ رشتے میں باندھ دوں۔ مجھے دوسرا آپشن صحیح لگا، کم سے کم میری دونوں اولادیں زندہ تو رہیں گی۔ شامیر شاہ کرن شاہ کو اپنے گھٹنوں پر سے اٹھاتے اپنے ساتھ لگا گئے۔ ہماری بیٹی کیسے برداشت کرے گی یہ سب؟ وہ بہت چھوٹی ہے۔ کرن شاہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ عنایہ جو سیڑھیوں میں کھڑی سب سن رہی تھی، آنکھوں میں آئی نمی کو آستین سے صاف کرتی
نیچے شامیر شاہ کے پاس آئی۔ بابا، آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، میرے لیے میرے لالا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ عنایت شاہ مصنوعی مسکراتے ہوئے بولی۔ میری بچی۔ شامیر شاہ اور کرن شاہ نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ادھر آ یار، اللہ پر بھروسہ رکھ، وہ سب دیکھ رہا ہے جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا ہوا اگر جرگے میں انصاف نہیں ہوا؟ دیکھنا ہمارا اللہ بہترین انصاف کرے گا۔ شامیر شاہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے زوریش شاہ کو اپنے سینے میں بھینچا۔ آج جمعے کا دن تھا، وہ دن، وہ تاریخ جس کی شاہ خاندان نے دعا کی تھی کہ نہ آئے، مگر وقت کو کون روک سکتا ہے۔ کرن شاہ عنایت کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں وہ کل آئی فون پر ضد کرنے والی لڑکی آج اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے کفن پہن چکی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا رنگ سرخ تھا۔ اداس آنکھیں، چہرے پر خوف اور ہاتھوں میں کپکپی۔ یقیناً وہ پہلی دلہن تھی جو اپنے سسرال جانے کے خوف سے لرز رہی تھی۔ عنایت میری جان، اللہ پر بھروسہ رکھنا، تمہیں مضبوط بننا ہے بیٹا، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ کرن شاہ نے عنایت کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ جی مورے۔ عنایت نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ اسلم خان زادہ چند لوگوں اور نکاح خان کے ساتھ شاہ حویلی آ چکا تھا، جسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ بابا سائیں، ایک بات سمجھ نہیں آئی، جب شامیر شاہ زمین دینے پر راضی ہو گیا تھا تو آپ نے شادی کی بات کیوں کی؟ اسلم خان زادہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ او بے وقوف، جب سونے کی انڈا دینے والی مرغی مل رہی ہو تو میں صرف ایک سونے کا انڈا کیوں لیتا؟ اب دیکھنا کہ یہ شاہ صرف زمین ہی نہیں، اپنی ہر چیز ہمارے حوالے کرے گا، پھر پورے گاؤں پر صرف تیری حکمرانی ہوگی میرے شیر۔ بہرام خانزادہ نے اسلم خانزادہ کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا، جس پر اسلم خانزادہ نے داد دیتی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ایجاب و قبول کے بعد عنایت شاہ کو اسلم خانزادہ کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسی شادی تھی جس میں نہ کوئی رضامندی، نہ ذہنی ہم آہنگی اور نہ ہی کوئی دلی وابستگی جڑی تھی۔ عنایت کو اسلم خانزادہ کے کمرے میں افشا بیگم چھوڑ گئی تھیں۔ وہ 17 سال کی لڑکی ڈری سہمی سی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کرے یا نہیں۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گھری تھی کہ اسلم خانزادہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور جھٹکے سے اس نے عنایت کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ عنایت نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ اپنے بھائی کی زندگی کی خاطر کتنا بڑا خسارہ اس نے اپنی جھولی میں ڈالا تھا۔ سر کے بالوں میں چاندی اتری ہوئی، چہرہ جھریوں زدہ، توند نکلی ہوئی، وہ کہیں سے بھی عنایت کا ہم پلہ نہیں تھا۔ تو ہے وہ کلی جس کے کمینے بھائی نے میرے بھائی کی جان لی، اسلم خانزادہ نے غصے سے کہتے اگلے ہی پل عنایت کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا کہ اس کی نتھ دور جا گری اور ناک سے خون بہنے لگا۔ اٹھ اور کپڑے بدل، تجھے کیا لگا میں اپنے بھائی کی قاتلہ کے ساتھ سہاگ رات مناؤں گا؟ تو بس ایک مہرہ ہے میری بلندی تک پہنچنے کا۔ ہٹ میرے بستر سے، آئندہ میرے بستر پر تو کیا، صوفے پر بھی بیٹھنے کی جرت نہ کریں۔ تیری اوقات صرف زمین کی ہے، سمجھی؟ آہ! اسلم خانزادہ نے غصے سے عنایت کا بازو پکڑ کر بستر سے اسے اٹھایا اور اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا کونا بری طرح سے اس کے پیٹ میں لگا کہ وہ کرا اٹھی۔ ڈرامے بند کر اور جا کر کپڑے تبدیل کر۔ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی عنایت خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد عنایت کپڑے بدل کر واش روم سے باہر آئی۔ ادھر آ اور آ کر میرے پیر دبا۔ اسلم خانزادہ نے عنایت کو اشارے سے پاس بلایا۔ عنایت ڈرتی ہوئی لرزتے قدموں سے بیڈ کے پاس آئی اور کانپتے ہاتھوں سے اسلم خانزادہ کے پیر دبانے لگی۔ ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ ٹھیک سے دبا۔ اسلم خانزادہ زور سے چلایا کہ عنایت ڈرتی ہوئی اپنی پوری جان لگا کر اس کے پیر دبانے لگی۔ اسلم خانزادہ تو مزے سے سو گیا، مگر عنایت جو تھکن سے چور تھی ابھی بھی پیر دبانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے سونے کی اجازت ہے یا نہیں۔ ابھی تو پہلا دن تھا، نہ جانے آگے کیا کیا ہونا تھا اس کے ساتھ۔ عنایت میری بچی۔ شامیر شاہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھے بری طرح رو دیے۔ ٹیبل پر عنایت کی بچپن سے لے کر اب تک کی ساری تصاویر پھیلی ہوئی تھی۔ میں مجبور تھا میری بیٹی، مجھے معاف کر دینا۔ تمہارے بابا بہت خود غرض نکلے، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے آپ کو قربان کر دیا، مگر میں کیا کرتا؟ آپ بھی تو اپنے بھائی سے پیار کرتی تھی نا؟
میں نے تو بس آپ دونوں کو بچانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی میں آپ کے حق میں صحیح فیصلہ نہ کر سکا۔ شامیر شاہ بلک بلک کر رو دیے کہ اچانک انہیں اپنے دل میں ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کرن شاہ کی رو رو کر بری حالت تھی کہ زوریز شاہ نے انہیں نیند کی دوا دے کر سلا دیا تھا۔ زوریز شاہ لان میں گمسم سا بیٹھا تھا۔ عنایت کے ساتھ گزارا ہر پل اسے یاد آ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی بہن کس قدر تکلیف میں تھی۔ زوریز کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خود کو ختم کر لے، کم سے کم اس کے گھر والے اس اذیت سے تو نہ گزرتے۔ سرپرائز! زوریز اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اسفند پیچھے سے آ کر چلایا۔ زوریز نے حیرت سے اسفند کو دیکھا۔ بھائی، آپ رو رہے ہیں؟ اسفند نے حیرت سے پوچھا۔ چھوٹے سائیں، جلدی چلیے، بڑے سائیں کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ دونوں ابھی ٹھیک سے ملے نہ تھے کہ ملازمہ بھاگتے ہوئے آئی۔ کیا ہوا رضیہ بی؟ زوریز نے پریشانی سے پوچھا۔ جی میں انہیں چائے دینے گئی تھی کہ وہ تکلیف میں تھے، شاید ان کے دل میں درد اٹھا ہے۔ ملازمہ ہانپتی ہوئی بولی۔ اللہ خیر! زوریز اور اسفند پریشانی سے اسٹڈی کی طرف بھاگے۔ بابا، بابا! زوریز اور اسفند دونوں شامیر شاہ کی طرف لپکے۔ بابا کیا ہوا؟ اسفند روتا ہوا شامیر صاحب کا سینہ مسلنے لگا۔ اسفند، زوریز! شامیر شاہ لڑکھڑاتے ہوئے بولے۔ جی بابا، ہم آپ کے پاس ہیں۔ ان دونوں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اپنی ماں کا اور عنایت کا خیال رکھنا، شامیر شاہ نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ بابا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی، ایمبولینس کو فون کریں۔ اسفند نے انہیں تسلی دی۔ ہاں۔ زوریز فوراً کال ملانے لگا۔ شامیر شاہ نے اسفند اور زوریز کا ہاتھ پکڑا۔ عنایت کو بچا لینا، شامیر شاہ نے نم آنکھوں سے کہا اور اگلے ہی پل ان کا ہاتھ گر گیا اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ بابا! زوریز اور اسفند بری طرح رو دیے۔ اسفند نے نم آنکھوں سے شامیر شاہ کی نم آنکھیں بند کی۔ عنایت، جس کی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، تھپڑ پڑنے کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ تجھے میں نے کہا تھا نا، میرے بستر پر تیری کوئی جگہ نہیں، تو یہاں کیسے سوئی؟ عنایت نے خوف زدہ نظروں سے اسلم خان زادہ کو دیکھا۔ میں آپ کے پیر دبا رہی تھی، پتہ نہیں چلا کیسے آنکھ لگ گئی۔ عنایت لڑکھڑاتے ہوئے بولی۔ اب سب پتہ لگ جائے گا۔ جا کر میرے لیے ناشتہ بنا، جا۔ اسلم خان زادہ نے عنایت کو دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتی فوراً سے کچن میں گئی۔ تمہیں پتہ لگا؟ شامیر شاہ کل رات اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عنایت کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ اسے ملازمہ کی آواز سنائی دی جو کسی سے بات کر رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کس کی بات کی؟ عنایت نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بی بی جی، وہ ملازمہ گھبرا گئی۔ بتاؤ، کس کی بات کر رہی تھی تم؟ بولو! عنایت خوف سے چلائی۔ وہ جی، شامیر شاہ، وہ کل رات فوت ہو گئے، ملازمہ نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ عنایت کو اپنے سر پر چھت کی حویلی کی دیوار گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا باپ اس کے غم میں چل بسا۔ یہ بات اس کی برداشت سے باہر تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عنایت کانپتے ہوئے بولی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سنیں، وہ بابا نہیں رہے۔ عنایت روتے ہوئے اسلم خان زادہ کو دیکھ کر بولی۔ اوہ، تو تمہیں پتہ چل گیا؟ اسلم خان زادہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پلیز، مجھے گھر جانا ہے، مورے کے پاس۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے ساتھ واپس آ جاؤں گی، پلیز جانے دے مجھے۔ عنایت کانپتے لہجے میں بولی۔ اس کی آواز، جسم کا ہر عضو بری طرح کانپ رہا تھا اور چہرے سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تجھے کیا لگ رہا ہے، تیری عام لڑکیوں کی طرح شادی ہوئی ہے جو میں تجھے تیرے مائکے لے کر جاؤں گا، تیرے نخرے اٹھاؤں گا؟ تو ونی ہو کر آئی ہے، مطلب پتہ ہے اس کا؟ جا کر ناشتہ بنا۔ اسلم خان زادہ نے غصے سے عنایت کے بال دبوچتے ہوئے کہا۔ پلیز، ایک بار لے جائے۔ عنایت بلک بلک کر رو دی۔ دفع ہو جا اور ناشتہ بنا کر لا، تیرے گھر والوں کا نام بھی تیری زبان پر آیا تو زبان کاٹ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ اسلم خان زادہ نے عنایت کے بال چھوڑتے اسے زور سے دھکا دیا کہ وہ اپنا توازن کھوتی بیڈ کے کونے سے جا لگی۔ بیڈ کا کونا بری طرح اس کے ماتھے پر لگا اور ٹپ ٹپ خون بہنے لگا، مگر سامنے فرعون بنے بیٹھے شخص پر ذرا اثر نہ ہوا۔ عنایت بری طرح سے کراہی۔ جا بھی، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ اسلم خان زادہ کے چلانے پر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ شاہ حویلی میں اس وقت سوگ کا سما تھا۔ کرن شاہ صدمے سے بار بار بے ہوش ہوئی جا رہی تھی۔ شامیر شاہ کو دفن کیے چند گھنٹے گزر گئے تھے۔ لان میں چند ہی لوگ باقی بچے تھے۔ ہائے بیچارے، بڑے اچھے تھے شامیر صاحب، بس بیٹی کے غم نے انہیں جینے نہیں دیا۔
اسفن جو حویلی کے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا ایک خاتون کی بات پر رک گیا۔ کیا مطلب آنٹی؟ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ اسفن نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بیٹا کچھ نہیں، ہم چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ وہ خاتون گھبراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہے عنایہ کے بارے میں جو مجھے کوئی نہیں بتا رہا؟ صبح سے مجھے عنایہ کہیں دکھی بھی نہیں، زوریز بھائی بھی نہیں بتا رہے عنایہ کہاں ہے؟ اسفن سوچتا اندر کی طرف بڑھا۔ اسفن تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا کرن شاہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ آرام سے، مورے کی طبیعت نہیں ٹھیک، ابھی میڈیسن دی ہے، زوریز نے آہستہ لہجے میں کہا۔ بھائی عنایہ کہاں ہے؟ میں آپ سے جب پوچھ رہا ہوں مگر آپ مجھے کچھ نہیں بتا رہے۔ آخر کہاں ہے عنایہ؟ کہ وہ بابا کی تدفین کے وقت بھی ان کے پاس نہیں تھی، کہاں ہے وہ؟ اسفن غصے سے چلایا۔ آرام سے بات کرو، مورے اٹھ جائیں گی، زوریز نے نظریں چراتے کہا۔ چلے میرے ساتھ۔ اسفن زوریز کا ہاتھ پکڑتا اسے نیچے لاؤنج میں لے آیا۔ اب یہاں مورے بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ ڈسٹرب ہوں گی، اب بتائیں مجھے کہ عنایہ کہاں ہے؟ اسفن بے چینی سے بولا۔ اسفن، جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں تحمل سے سننا، اور تمہیں نہ بتانے کا فیصلہ بابا کا تھا، اسی لیے مجھ سے یا مورے سے ناراض مت ہونا۔ زوریز نے آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ بھائی فار گاڈ سیک، میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں بھلا؟ اسفن نے زوریز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اب ہونے والے ہو۔ ہمارے اور خانوں کے بیچ زمین کا مسئلہ چل رہا تھا، وہ ہم سے ہماری زمین مانگ رہے تھے جو دادا نے بابا سائیں کو دی تھی، مگر بابا نے صاف انکار کر دیا۔ 2 ہفتے پہلے بہرام خانزادہ کے دونوں بیٹے اسلم خانزادہ اور شاہویز خانزادہ زبردستی ہماری زمین پر گھس آئے اور بدماشی کرنے لگے۔ جب میں نے انہیں آرام سے سمجھایا مگر انہیں سمجھ نہ آئی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ بہرام خانزادہ کے چھوٹے بیٹے نے گن نکالی اور میرا نشانہ لیا۔ میں اس کے ہاتھ سے بندوق چھیننے لگا اور اس میں گولی اس کے سینے پر لگ گئی۔ زوریز روتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ بھائی پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے آپ کو کچھ کہا تو نہیں؟ اسفن نے پریشانی سے زوریز کے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ ان خانوں نے ہمیں برباد کر دیا اسفن۔ جرگے میں انہوں نے پولیس کی دھمکی دی جس پر سرپنچ صاحب نے بغیر کسی کارروائی کے مجھے مجرم قرار دے دیا۔ بہرام خانزادہ نے شرط رکھی کہ یا وہ مجھے سرعام گولی مار کر خون کا بدلہ لے گا یا پھر… زوریز کی زبان خاموش ہو گئی، اسے لگا اس سے آگے وہ بول ہی نہیں سکتا۔ یا کیا ہوا بھائی بتائیں بھی؟ اسفن جھنجھلایا۔ یا پھر فنی کے طور پر ہم عنایہ انہیں دے دے۔ زوریز نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ اسفن کے ہاتھ جو زوریز کے گرد تھے وہ ڈھلک گئے۔ آپ نے… اسفن کو اپنی آواز کھائے سے آتی محسوس ہوئی۔ آپ نے میری بہن کو سولی پر چڑھا دیا؟ اسفن اس قدر زور سے چلایا کہ اس کی آواز پوری حویلی میں گونجی۔ ارے اس سے اچھا آپ مرد بن کر اپنا سینہ پیش کر دیتے، میری معصوم بہن کو اس سب میں گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسفن نے غصے سے زوریز کو دھکا دیا۔ عنایہ! اسفن بلک بلک کر رو دیا۔ اتنی بڑی بات آپ لوگوں نے مجھ سے چھپائی، کیا میں اس کا بھائی نہیں تھا؟ مجھے کیوں میری بہن پر گزرتی قیامت سے بے خبر رکھا؟ اسفن زوریز کا گریبان پکڑ کر دھاڑا۔ بابا کا فیصلہ تھا۔ زوریز نے تکلیف سے آنکھیں میچی۔ یہ سب آپ کی بزدلی تھی بھائی، اپنی بزدلی کو بابا کا فیصلہ مت کہیں۔ اسفن غصے سے کہتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ میں نے کہا تھا نا تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے، شاید میں اسی قابل ہوں۔ زوریز اپنے آنسو صاف کرتا کرن شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بہرام، اسلم باہر آؤ۔ خان حویلی میں سب لوگ ڈائننگ پر ناشتہ کر رہے تھے کہ اسفن گارڈز کو بری طرح مار پیٹ کر اندر داخل ہوا۔ عنایہ جو سر کی چوٹ کے باوجود چائے بنا رہی تھی اسفن کی آواز سن کر تیزی سے لاؤنج میں آئی۔ لالا! عنایہ اسفن کے گلے لگتی بری طرح رو دی۔ میری جان، یہ کیا حال کر دیا ان لوگوں نے تمہارا؟ اسفن عنایہ کے چہرے پر زخم دیکھتا تڑپ اٹھا۔ دور رہو میری بیوی سے، اب اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، ادھر آؤ تم۔ اسلم خانزادہ نے عنایہ کو بازو سے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا۔ مورے اسے اندر لے کر جائیں۔ اسلم خانزادہ کے کہنے پر افشا بیگم عنایہ کو لیتی فوراً اندر کی طرف بڑھ گئی۔ لالا! عنایہ روتی رہی مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ کتنے بے حس ہو تم! میری بہن کو اس کے باپ کی تدفین پر بھی نہیں آنے دیا۔ اسفن غصے سے انہیں گھورتے بولا۔ ارے تمہارے بھائی سے کم ہی بے حس ہیں جس نے میرے بھائی کی جان لی۔ اسلم خانزادہ غصے سے دھاڑا۔ چلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قتل نہیں حادثہ تھا، مگر تم لوگ جان کے انتقام اور حسد کی آگ میں اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اسفن نے بلند آواز میں کہا۔ اس کی آواز سخت تھی۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، مگر یہاں سے اپنی شکل گم کرو اور آئندہ یہاں کا رخ مت کرنا، ورنہ اپنے پیروں پر صحیح سلامت نہیں رہ پاؤ گے۔ اسلم خانزادہ خونخوار آنکھوں سے اسفن شاہ کو گھورتا بولا۔ اکڑ لو جتنا اکڑنا ہے، ایک دن میرا خدا تم لوگوں کی اکڑ توڑے گا، اور وہ دن دور نہیں جب میں اپنی بہن کو تم لوگوں کے چنگل سے آزاد کرا لوں گا۔ انتظار کرو اس وقت کا۔ اسفن غصے سے کہتا حویلی سے نکل گیا۔ افشا بیگم نے عنایہ کے ماتھے پر دوا لگائی کہ وہ سسک اٹھی۔ کس سے پوچھ کر تو اپنے بھائی کے سامنے آئی تھی ہاں؟
اسلم خانزادہ نے کمرے میں داخل ہوتے غصے سے عنایہ کے منہ پر تماچا رسید کیا۔ بیٹا غلطی ہو گئی اس سے، آئندہ نہیں کرے گی، پہلے ہی وہ بہت زخمی ہے، کچھ رحم کرو۔ افشا بیگم روتی ہوئی عنایہ کے سامنے آ کر اس کا بچاؤ کرنے لگی۔ سمجھا دیں اسے، آئندہ میرے سے بغاوت کرنے کی کوشش کی تو جان لے لوں گا اس کی، اسلم خانزادہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ عنایہ بلک بلک کر رونے لگی۔ بس بیٹا صبر کرو، افشا بیگم عنایہ کو گلے لگاتی اس کا سر سہلانے لگی۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ اسفند جو نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتا عنایہ اور شاہمیر شاہ کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر غصے میں کہیں جاتے زوریز پر پڑی، اور تشویش کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، حالانکہ زوریز نے آج تک کبھی بندوق کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اسفند فوراً بھاگتا ہوا پورچ کی طرف گیا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اسفند نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اسلم خانزادہ کے پاس جا رہا ہوں، میں نے اس کے بھائی کو مارا تھا نا، اس کو کہوں گا مجھے مار دے مگر میری بہن کو چھوڑ دے۔ زوریز پاگلوں کی طرح گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی، کیا آپ کو لگتا ہے ایسے وہ مان جائے گا؟ اسفند زوریز کو روکتے بولا۔ اسے ماننا پڑے گا، یہ بابا کی آخری خواہش تھی، انہوں نے کہا تھا عنایہ کو بچا لینا، اگر میری جان کے بدلے عنایہ بچ جاتی ہے تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ زوریز اپنے آپ کو اسفند سے چھڑاتا بولا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے، چھوڑے اسے، اسفند نے چلاتے ہوئے گن زوریز سے چھین کر زمین پر پھینکی۔ تو میں کیا کروں، کیسے عنایہ کو بچاؤں، ہماری ننھی پری کتنی مشکل میں ہے۔ تم صحیح کہہ رہے تھے، میں بزدل ہوں، بہت بڑا بزدل، زوریز اپنے گال پر تھپڑ مارتا بولا۔ بھائی آپ بالکل بزدل نہیں ہیں، بس میں اس وقت غصے میں تھا، نہ جانے کیا بکواس کر گیا، لیکن مت بھولے بابا ہم دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کہہ کر گئے تھے کہ عنایہ کو بچا لو، اور ہم ضرور اسے بچائیں گے۔ یہ دو بھائیوں کا وعدہ ہے اپنی بہن سے، یہ زوریز اور اسفند شاہ کا وعدہ ہے اپنی عنایہ شاہ سے کہ ہم اسے بچائیں گے، چاہے جو مرضی کرنا پڑے۔ اسفند نے کہتے زوریز کو اپنے سینے میں بھیجا۔ ہم اسے بچائیں گے، ہم اپنی گڑیا کو بچائیں گے، زوریز نے اسفند کے گلے لگتے جیسے خود کو یقین دلایا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اسفند غصے سے چلایا۔ اسفند آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، لالا رخ روتے ہوئے بولی۔ بیوی؟ اسفند کا جاندار کہا گونجا۔ بیوی نہیں، میرے بھائی کے قتل کے بدلے میں آئی ہو تم۔ تمہارا اسفند اس دن مر گیا تھا جس دن تمہارے بھائی نے میرے خاندان کو برباد کیا تھا۔ تم بیوی نہیں ونی ہو کر آئی ہو، اور اگر ونی کا مطلب نہیں معلوم تو جا کر اپنے بھائی سے پوچھو، اسے تو بہت اچھے سے معلوم ہے اس لفظ کا مطلب، تبھی تو اس نے میری بہن کو ہماری پری سے زندہ لاش بنا دیا۔ جاؤ یہاں سے۔ اسفند لالا رخ کو دھکا دیتا کمرے کا دروازہ اس کے